مولوی صاحب، سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے اور اس مہینے میں مصیبتیں وغیرہ نازل ہونا سمجھتے ہیں، کیا یہ ان کا نظریہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا مصیبتوں اور پریشانیوں اور وباؤں کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھنا اور اس میں شادیاں نہ کرنا اور اس سے بری فال لینا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صدیوں پرانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس، بے برکت اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا مہینہ سمجھتے تھے۔ التشاؤم بشہر سفر، اور اس مہینے سے بری فال نکالتے تھے، لیتے تھے۔ تو اسلام نے ان کے عقیدہ باطل پر ضرب کاری لگائی اور فرمایا کہ لا سفرہ، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس مہینے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا مہینہ سمجھنا، لا سفرہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وَتَزْعَمُ الْعَرَبُ أَنَّ فِي الْبَاطِنِ حَيَّةً تُصِيبُ الْإِنسَانَ إِذَا جَاعَ، سفر پیٹ کے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ پیٹ کے کیڑے جب کاٹتے ہیں تو بھوک لگتی ہے اور بعض اوقات انسان اس سے مر بھی جاتا ہے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ تو اسلام نے اس نظریے کی بھی تردید فرمایا کہ لا سفرہ، کہ تمہارا یہ گمان، یہ عقیدہ، یہ سوچ کہ پیٹ کے کیڑوں کے کاٹنے سے بھوک لگتی ہے اور پھر اس سے انسان مر جاتا ہے، لا سفرہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ بعض اہل عرب سفر کے مہینے کو بھی محرم کی طرح حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے اور محرم شریف کی طرح اس کے احکام جو حرمت والے تھے اسی طرح مانتے تھے، اور محرم کی حرمت کو سفر تک لے جاتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی تردید فرمایا کہ لا سفرہ، سفر کا مہینہ محرم شریف کی طرح حرمت والا نہیں ہے۔ اور باقی یہ کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگوں کا جس طرح کا یہ گمان ہے، آج کل بھی اکثر ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے، رواج ہے، عقیدہ ہے، نظریہ لوگوں کا سوچ ہے کہ کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی عام کام نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً آخری بدھ کو منحوس، بے برکت، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اسلام نے ان ساری باتوں کی تردید فرمائی۔ شادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی ایک روایت سفر کے مہینے میں بھی ملتی ہے، رمضان مبارک میں بھی، رجب شریف میں بھی، اور ایک روایت سفر کی بھی ملتی ہے۔ تو اگر سفر کے مہینے میں شادی نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی شادی سفر کے مہینے میں کیوں کرتے؟ پھر جی وہ بے برکت ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس شادی سے بڑھ کر اور کس شادی میں برکت ہوگی؟ تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ بتاؤ دنیا میں اس شادی سے بڑھ کر کوئی اور شادی ہے کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی؟ کیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا نہیں ہوئے؟ جی اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی؟ کیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر کوئی اور نیک ہوگا، کوئی صالح ہوگا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی نمازی، کوئی مجاہد، کوئی غازی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الایام کلھا ایام اللہ، تمام کے تمام دن اللہ کے ہیں۔ وانما یفضل بعض الایام بعضا بما جعل اللہ لہ من الفضل فیما اخبر بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام دن اللہ کے ہیں،
ان دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن مصیبتوں کا دن نہیں ہے۔ مصیبت وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی، جو اللہ کی طرف سے ہونی ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو۔ ہاں، اللہ رب العزت بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اور وہ فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے کہ بعض دنوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن سفر شریف کے اندر مصیبتوں کا نازل ہونا اور شادیوں کا کامیاب نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ توہمات ہیں، یہ محض بد اعتقادی ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، اعتقاد کی کمزوری ہے۔ ہاں، جس برادری میں، جس علاقے میں، جس قوم میں یہ توہمات حد سے زیادہ ہوں، ان لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہو کہ اگر محرم شریف کے سفر شریف کے اندر شادی کی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس میں مصیبتیں پریشانی ہوتی ہیں، جہاں پر یہ توہمات ہوں، اگرچہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اس برادری میں، اس قوم میں، اس علاقے میں جہاں اس طرح کے توہمات ہوں، وہاں سفر میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ سفر کے مہینے میں شادی کی جائے اور وہ کامیاب نہ ہو تو لوگ پھٹ کہیں گے، دیکھا نا، ہم نہیں کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی اور اس میں مصیبتیں پریشانی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ شادی کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، لوگوں کا ذہن فٹ اسی بد عقیدگی کی طرف اور شرکی عقیدے کی طرف جائے گا۔ دیکھا، ہم نے پہلے نہیں کہتے تھے کہ اس مہینے میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، مصیبتیں اترتی ہیں؟ اب دیکھو، مانو مولویوں کی بات، لگو ان کے پیچھے، اب نتیجہ آ گیا نا تمہارے سامنے، لہذا پھر یہ شرک ہو جائے گا، پھر یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لہذا لوگوں کو اس شرکی عقیدے سے، ان توہمات سے، ان گناہوں سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر شادی نہ بھی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا کوئی نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ ہی کوئی لازم ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس توہم سے بچنے کے لیے اگر نہ بھی کی جائے تو بہتر ہے، کر لی جائے تو شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔